حسین ابن علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا فاطمۃ سلام اللہ علیہ و یا مولاتی اغیثینی 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 بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز میں۔ رحمان کریم اللہ بانی آندہ خرچہ خرجہ سائیو محنت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا مالک حاضرین دل نیک مقاصد پورے فرما۔ میرا مالک جڑے صاحبان بیمار ہیں بالخصوص میرے برادر معظم نجف شاہ صاحب، میرا مالک شفائی کامل وجل عطا فرما۔ میرا مالک مقروضہ دے قرضے ادا فرما، حاجت مندہ دے حاجت روائی فرما۔ جڑے لوگ اشرا محرم الحرام دی اس نسبت نال تعاون کر رہے ہیں سب دے رزق وقت اضافہ فرما۔ ساڑھے بزرگان برادران جڑے بیرون ممالک بھائی سبت شاہ صاحب اور انہوں نے خاندان، میرا مالک صحت و سلامتی عطا فرما۔ اس خاندان میں جتنے مرحومین دار فانی چھوڑ گئے سب دی بخشش اور بلند درجات فرما۔ دعا دی قبولیت خاطر اول و آخر صلوات بلند آواز نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات بلند آواز میں۔ صلوات بلند آواز میں۔ چلو کوئی نہیں بٹھاؤ، بیچ ہی بٹھاؤ گا بیٹھو، لیکن بچ بڑے رہے بیٹھ ہو۔ چلو بچے نے انہیں دبانا ضروری ہے جی، لیکن بچ کو ذمہ دار بیٹھنا پھر ٹینشن نہیں لاتے۔ چلو صلوات بلند آواز میں۔ چلو بھی خوش نصیب لینا جی، ذکر بھی دبان دینا جی، انہیں دبانا بھی عبادت ہے۔ کوئی نہ کوئی تے فرق پوے تک جی۔ الحمدللہ ساتھے مستقبل دا یہ سرمایہ نے، مالک اپنے اپنے والدین نصیب ہوں، خضر دیا زندگیاں مان آباد رہوں جی۔ اس کریم اللہ نے کائنات ہر انسان نو پیدا کیتے اپنی عبادت واسطے، اور عبادت تو اتنی دیر تک ہو نہیں سکتی جب تک کوئی طریقہ دستن والا نہ ہو۔ لہذا اس کریم اللہ نے کچھ ہاتھی بنا کے بھیجے، ان ہاتھیوں جو انبیاء بھی ہیں اور ائمہ اطہار علیہ السلام بھی ہیں۔ جتنے ہاتھی آئے وہ بے عیب ہیں، وہ بے مثل ہیں، وہ بے مثال ہیں، وہ خواہ نبی ہیں، خواہ رسول ہیں، خواہ اولی العزم پیغمبر ہیں، ان بے مثل، بے مثال، بے عیب۔ جی میں مصطفیٰ نبیوں دے سردار ہیں، انجے مصطفیٰ دی امت سارے نبیوں دی امت تو افضل ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام دی امت مفضول ہے، پاک پیغمبر دی امت افضل ہے۔ وہ ایک دلیل دینا چاہنا، تسی اگر انبیاء دے قصے پڑھو، انبیاء دے واقعات پڑھو، قرآن پاک میں بھی آیت موجود ہے سورہ قصص، یہ نبیوں کے قصے لوگوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے ہدایت ہیں۔ اس مطلب ہے کہ یہ نبیوں کے قصے واقعات جڑے ہیں یہ عقل مندہ واسطے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ وہ بڑے بڑے نبی انہوں نے امتاں ایک گناہ کیتا، نبیاں ہاتھ چوک کے دعا کی تھی بھئی اے جان جی، یہ مطلب ہے کہ وہ ایک گناہ دی وجہ تو انہوں نے شکل مسخ ہو گئی، عذاب آیا۔ یعنی بڑے بڑے واقعات قرآن پاک کی موجود ہیں، ایک گناہ دی وجہ تو شکل مسخ ہو گئی،
یہ گناہ جو ہے تو انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے. کوئی کلیاں بن گئے, کوئی باندر بن گئے, کوئی رچ بن گئے. یہ مطلب ہے کہ یہ گناہ کی وجہ تو شکل تبدیل ہو گئی. محسوس نہیں کرنا. ویسے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک شاید کسی نبی دی امت اتنے گناہ نہ کرتی ہوئے جتنے پاک پیغمبر دی امت گناہ کر رہی. کدے تے اپنے آپ میں بھی شامل کرنا چاہیے. میں شک اس جاندے دور کوئی ایسا گناہ نہیں جس سر اٹھایا ہوئے اور پاک پیغمبر دی امت نے نہ کیتا ہو. دنیا دا ہر گناہ ایتھے ہو رہے ہیں. اچھا ہو رہا ہے, گنن دی لوڑ نہیں. دنیا دا ہر عیب ہر گناہ مولا معاف کرے. پاک پیغمبر دی امت سوال پیدا ہو سکتا ہے باقی نبیوں دی امت ہی گناہ کرے تو شکل مسخ ہو جائے. پاک پیغمبر دی امت اتنے گناہ کر کے پھر بھی انسانی شکل ہے. وہ جی مخلوق کی اللہ عادل ہے. جی اس نبی دی امت دیا شکل مسخ ہو گئی ہیں, شکل مصطفیٰ دی امت بھی مسخ ہو سکتی کیونکہ وہ عادل ہے. وہ ایک نو سزا دے وے دوجے نہ دے وے تو یہ عدل نہیں رہتا. مگر قسم قرآن دی علا کل شین کا دل ہے کہ محمد میرا دل کرتا ہے تیری امت تے بھی میں عذاب بھیجاں, مگر میں جدو ارادہ کرنا میں تیرا مکھڑ نظر آتا ہے. آباد و شاد رہو جی, بہت شکریہ جی. میں مصطفیٰ تیرا چہرہ نظر آتا ہے. تیرے چہرے دی وجہ تو میں انہاں دے چہرے انسانی رکھے نے. بہت مہربانی, زندگی دراز ہوئے. تیرے چہرے دی وجہ تو میں انہاں دے چہرے انسانی رکھے. یہ مطلب پاک پیغمبر دے وجود دی وجہ تو سارے چہرے انسانی. 11 ہجری جدو پیغمبر دنیا تو چلے گئے تو پھر تو سارے شکل مسخ ہو جانے چاہیے, لیکن مصطفیٰ دے ٹر جان دے بعد بھی پھر بھی شکل انسانی نے. انجھے سمجھو جی میں لکھاں دے مجمع پڑھ رہے ہیں, بولنا تو سہی جڑے بیٹھے ہو. یہ مطلب ہے کہ پاک پیغمبر بظاہر چلے گئے, حق بڑھتے مصطفیٰ دے بعد شکل بگڑ جائے, لیکن نہیں اجے بھی انسانی شکل. 70 تے بڑی کمال ہے. مطلب ہے آج بھی ساری انسانی شکلہ بحال رہنا اس بات دی دلیل اپنے دور دا کوئی محمد ہے. آباد و شاد اور مہربانی, بہت شکریہ جی. ہوں میرے نام سفر کیتا ہے یہ مہربانی. قریب نہ ہو جائے گی, قریب ہو جائے, مہربانی جی. آباد و شاد رہو سارے, کوشش کرو جی. حیدری یہ مطلب ہے کوئی محمد ہے جس کی وجہ تو آئی سڑیاں شکلہ انسانی موجود ہیں. وہ پھر کون نے محمد کائنات دے نبی جڑے 11 ہجری کہہ جن تک جہان کلمہ پہ پڑھ دینا اس نبیوں دے سردار آکے اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. ساڈا پہلا بھی محمد ہے, ساڈا درمیان بھی محمد ہے, ساڈا آخری بھی محمد ہے. اسی کل نہ کل محمد ہاں. یہ مطلب ہے کہ ایک محمد پردے غیب اجے موجود ہے جس کی وجہ تو ساری شکل انسانی ہیں. اچھے گھر جا کے سوچنا چاہیے ہے جس مصطفیٰ یعنی محمد کے وجود کی وجہ تو ساری شکل کچھ نہیں ہوتا. اس محمد کی محبت نہ جنت نہیں مل سکتی. مہربانی جی. یہ مطلب ہے جس پیغمبر کی وجود کی وجہ تو ساری شکل انسانی اس مصطفیٰ. یہ مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ پھر حد موقع یوم ندعو کل اناس بامامہم. قرآن کی آیت ہے ہر دور میں ہر انسان اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یہ مطلب ہے قرآن کی آیت ہے, بے عیب لال ہے. قرآن ہر گھر چ موجود ہے. شیعہ دے گھر بھی وہی قرآن ہے, سنیہ دے گھر بھی وہی قرآن ہے, ہر بندہ وہی قرآن پڑھتا ہے. اس سے قرآن بچ ہے یوم ندعو, ایک دن ندا دی جائے گی, بلایا جائے گا کل اناس, ہر انسان کو بے امامہم, اپنے اپنے امام کے ساتھ. کسی مولوی کاری دی گل ہوئے تو وکری گل ہے, جدو ہے قرآن ہوں تو چوری والے من جانا چاہیے. یہ مطلب ہے ہر دور بچ ایک امام دا ہونا ضروری ہے. چلو میں تھوڑا جا اور آسان کرنا, اجے میرے سمجھانے فرق ہے, تھوڑے سمجھنے فرق نہیں. ماشاءاللہ تو سونا ماحول بنائے. یہ مطلب مولا امیر کائنات کے جڑے لوگ ہیں
وہ اس آیت کے مطابق مولا امیر کے نام بلائے جان دے جڑے مولا حسن کے دورے چاہتے وہ مولا حسن نال بلائے جان دے جڑے مولا حسین کے دورے چ وہ مولا بول دیا وہ مولا حسین نال بلائے جان دے جڑے جناب سید الساجدین کے دورے چاہ وہ چوتھے بادشاہ نال بلائے جان دے جڑے پنجویں امام کے دورے چاہ وہ امام محمد باقر بادشاہ سردار نال بلائے جان دے جڑے جناب جعفر صادق علیہ السلام کے دورے چاہ وہ چھویں امام نال بلائے جان دے جڑے امام موسیٰ کاظم کے دورے چاہ وہ ستویں امام نال بلائے جان دے جڑے امام رضا علیہ السلام کے دورے چاہ وہ امام رضا بادشاہ سردار نال بلائے جان دے جڑے محمد تقی علیہ السلام کے دور چ نے وہ انہاں نال بلائے جان دے تے جڑے علی نقی دے دور چ نے وہ انہاں نال بلائے جان دے تے جڑے حسن عسکری بادشاہ دے دور چ نے وہ انہاں نال بلائے جان دے انہیں بولو نہ بولو قسم قرآن دی ساڈے وقت امام وہ ہی نے جڑے پردہ غیب وچ موجود نے آباد رہو مہربانی بہت شکریہ سارے بولو جی مہربانی آؤ جی صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو اچھا پھر کمال ہے قرآن پاک میں دوسری آیت پڑھنے لگا کلو قوم من ہاد ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے یہ تو مطلب اگر قوم ہے تو ہادی ہونا چاہیے قوم ہے ہادی ہونا چاہیے ہو نہیں سکتا جس ہدایت لینی وہ ہوئے جس دینی وہ نہ ہوئے واحد فقہ جعفریہ اجنن شیعہ لوگ آتے ہیں اسی سر بلند کر کے زندگی بسر کرنے میرے اہل سنت ویر بھی بیٹھے اور یہی لمحہ فکریہ ہے اسی سر بلند کر کے زندگی بسر کرنے کیونکہ ساڈا آج بھی امام ساڈا آج بھی ہادی موجود ہے میدان محشر ہم بھی بلائے جائیں گے اس اللہ نے ایڈا عدل تو کم لیا ہے نا جس ہدایت لینے گے ان بعد بنایا ہے جس دینی گے ان پہلے بنایا ہے مہربانی جی بہت شکریہ میں تھوڑی گل اوکھی ہے حیدری آباد و شاد رہو جس ہدایت لینی ہے اس نے بعد جس ہدایت دینی ہے اس نے پہلے لوگوں کے ذہن میں جناب آدم علیہ السلام پہلے ہادی نے میں انتہائی معذرت نہ اور پوری ذمہ داری نہ جناب آدم علیہ السلام پہلے نبی ضرور نے پہلے ہادی نہیں جناب آدم علیہ السلام پہلے نبی ضرور نے مگر پہلے ہادی نہیں کیوں قرآن پاک کی آیت موجود ہے اگر جناب آدم پہلے ہادی نے نوجوانوں تسی نہ بولو تو کون بولے اگر جناب آدم علیہ السلام ہی پہلے نبی نے تو وہ کن کی اسماء تھی جو آدم نے بتائے تھے آباد روئے نہ ہتھا مولا سلامت رکھے زندگی دراز ہوئے یہ مطلب وہ کن کی اسماء تھی وہ جو جناب آدم علیہ السلام نے بتائے تھے اور ملائکہ کو حکم ہوا تھا اب آدم کو سجدہ کرو یہ مطلب وہ اسماء تو تھے جن کا نام آدم نے لیا اور آدم قابل سجدہ ہوا اب آدم شاد رہو وہ کن کے نام تھے آدم پہلا نبی ضرور ہے پہلا ہادی نہیں پہلا ہادی کون ہے ایک کو اللہ دا نور ہے ایک کو اللہ دا وجود ہے ایک کو اللہ دا وجود ہے اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا پھر اپنے نور سے مرتضیٰ کے نور کو پیدا کیا پھر اپنے نور سے سیدہ کے نور کو پیدا کیا پھر اپنے نور سے امام حسن مجتبیٰ کے نور کو پیدا کیا پھر اپنے نور سے امام حسین علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا اس کا مطلب یہ اللہ تھا اپنے نور سے 5 نور جدا کیے اللہ خود سردار تھا جو نور جدا ہوئے وہ بھی سردار بنے بولنا تو سے میں تکالی کرنا ہے نا آغاز مجلس سے ماحول سونا بن گیا یہ تو مطلب ہے اللہ خود سردار تھا جو نور جدا ہوئے کدے کدے اردو دی چاہ سارے پریشان تھے نا وہ دے میں کیونکہ اردو روایتہ پڑھ کے پھر کدے کدے اردو بولنے تو دل کرتا ہے یہ تو مطلب ہے کہ اللہ خود سردار ہائی جتنی نور تو نور جدا کی تھے وہ سارے سردار ہیں مثال پہلا نور مصطفیٰ دا اور نبیاں دے سردار ہیں دوجہ مولا علی اور ولیاں دے سردار ہیں تیسری سیدہ سلام اللہ علیہ وہ جنتی عورتہ دے سردار ہیں دو حسن حسین وہ جنت جوانے دے سردار نے یہ جاندے دورج پڑھ لکھ کے دورج ہر جیب دنیا ہے یہ کمپیوٹر دورج یہ پتہ نہیں پہ لگتا اللہ مصطفیٰ بھی سردار بنایا اللہ مرتضیٰ بھی سردار بنایا اللہ سیدہ بھی سردار بنائی اللہ حسن حسین بھی سردار بنائے کہنا چمڑوں بندہ ایڈے بڑے سردارہ چھاڑ کے مون در بدار دیا ٹھوکرا کھانا پھرے آباد رہو جی بہت شکریہ جی صلوات سارے بلند آواز نال
یہ پنجے سردار یہ پانچ موجود ہیں جناب آدم علیہ السلام دی خلقت تو 4,40,000 سال پہلے 4,40,000 سال آدم دی خلقت تو پہلے یہ پانچ موجود تھے یہی پانچ تھے جن کی وجہ سے وہ مسجود بنا مہربانی بہت شکریہ جی یہی پانچ تھے جنہوں نے عبادت کی تو وہ معبود بنا اللہ تیرے سجدے نال مسجود نہیں بنیا آدم تو پہلے جو پانچ تھے ان کی وجہ سے اللہ معبود بنا ہے ان کی وجہ سے اللہ مسجود بنا ہے اور انہوں نے وجود دی وجہ تو اللہ دی معرفت ہوئی یہ مطلب ایک پاک پیغمبر نے بندہ سوال کیتا پاک پیغمبر آپ کب سے تھے کائنات نے بھی اگر تیرا سوال ہی ٹھیک نہیں کب سے تھے ابھی کب بھی نہیں تھا یار تھوڑے تعامل تے کرو میں تھوڑے باتیں گل کر رہا ہوں کب سے تھے ابھی تو کب بھی نہیں تھا جب سے تھے ابھی جب بھی نہیں تھا آپ کس سے تھے ابھی کس سے بھی نہیں تھا اللہ کا وجود تھا معرفت توحید اور اظہار توحید کے لیے اللہ نے اپنے نور سے نور جدا کیا موم بتی ایک پردی ہوئے رہتے ایک تو 500 موم بتی این پہی ہوئے اس ایک موم بتی تو 500 پاڑ لو ایدی روشن فرق نہیں ہوگا کوئی نہیں میں سمجھے بھائی موم بتی بڑھدی پہی وہ تو 500 پاڑ لو ایدی روشنی فرق نہیں ہونے لگا اس طرح اللہ کا نور تھا 5 نور جدا کیے قسم قرآن میں جناب آدم بھی انہی اسماء کا ذکر کیا تو آدم قابل سجدہ ہوا اچھا دا مطلب ہے کہ جنہ دے نامہ دی وجہ تو آدم قابل سجدہ ہوئے لو جی منزل کمال ہے اور میں بڑے ایک عظیم منزل علی پاسے سفر کا دیا جی جناب آدم ہو جناب حوا نہ ہو جو تو نکاح ہے تو نکاح جا حق مار دیونا ہوتا ہے حق مار دیونا ہوتا ہے میرا سوال جناب آدم باپ اسی بیٹے جو تو ساجے باپ تا نکاح جناب حوا نہ ہوئے ہیں من زمانہ دس سے جناب آدم نے وہ حق مار کیا دیا تھا آواز و شاد رہو جی سفر ہوئے تو میں جملہ دے دیا یہ تو مطلب جناب آدم علیہ السلام تا نکاح جناب حوا نہ ہوئے ہیں نہیں جناب آدم تا جناب حوا نہ نکاح ہے تو ان کو اعتراض ہے تو اسی پریشانی کیوں ہو گئے یہ تو مطلب جناب آدم علیہ السلام کا نکاح جناب حوا نال ہویا یہ تو مطلب نکاح جناب آدم علیہ السلام کا جدو ہے تو جناب آدم کا حق ہے نا حق مار دے گئے وہ نکاح تا ہوتا ہے حق کل مار دینا ہوتا ہے وہ معجل ہوتا ہے یا غیر معجل ہوتا ہے میرا سوال علماء اسلام تھی وہ جناب آدم علیہ السلام نے حق مار کی دیتا ہے حق مار کی دیتا ہے قسم قرآن دی یہ تو سا محبت فرماؤ جدو حق مار دیواری آئی اوت الرحمن دی آواز آئی ان پہ 5 دفعہ درود پڑھ جن کے صدقے تمہیں نبوت ملی ہے آباد رہو جی زندگی دراز رہو مہربانی حیدری ان پہ مہربانی جی ان پہ درود پڑھ جن کے وجود کے صدقے تمہیں نبوت ملی ہے یہ دا مطلب ہے انہاں دا ذکر ہوئے تعلق میرا ڈیرے چٹھے نالے منڈی بہتی نالے پرانا توڑا خادمات میں نکی گلنا کرنا تو وہ دے بچ بڑا مانی خیز ایک رزلٹ ہوتا ہے یہ دا مطلب ہے کہ آدم توڑا باپ اسی بیٹے ساڑا آدم باپ انہ دا ذکر کرے تے زوجہ لب دیئے پھر انہ دے ذکر نہ نکاح ٹوٹ دیتے نہیں ہاں صدقے جامع مہربانی جی حیدری مہربانی بہت شکریہ جی تو تاریخ ہی نہیں پڑھی بھائی تو مطالعہ نہیں کیتا تو مطالعہ کیتا ہوندہ تو تیرے پتہ لگ جانا چاہیے دائی وہ انہاں دے ذکر نال تے بیویاں لبدیاں نے اے بولا یار انہاں دے ذکر نال تے بیویاں لبدیاں نے خدا دی قسم انہاں دے ذکر نال بیویاں لبدیاں نے جناب آدم انہاں تے درود پڑھے ہیں تے جناب حوا انہاں تے حلال ہوئے یہ مطلب انہاں دے ذکر نال لبدی تے نکاح ہو گیا
اللہ کے اے دے نیڑے نہیں جانا وہ کی آئی وہ میرے کو ٹائم ہی نہیں میں دس سکنا کی آئی ہو سکتا ہے کل ذہن چاہے تو میں دساں گا اللہ کے اے دے نیڑے نہیں جانا مولوی سب تو بڑا ترجمہ جڑا کیتا ہے نا اللہ کے یہ گندم کا درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا یہ گل ہے جس مولوی ساری زندگی پتہ نہیں لگا گندم کا درخت ہوتا ہے کہ پودا ہوتا ہے وہ دی بلا جانے علی کی یہ ولائے علی کیا ہے آباد و شاد رہو سارے مولا بھائی حیدری بہت مہربانی جس مولوی ساری زندگی اتنے فارورڈ دور نہیں پتہ لگا سید بھائی گندم کا پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے اس کتنی ترقی کرنی وہ تو تسی توفیق کی رکھ دے اللہ کو آپ عقل دیتی اس ویڑ سے دور نہ جا اکھے جی ذکر نہ آنا وہ دے نہ جاتے میں کہا میں ایک معاشرے گل پہ کرنا چکوڑی تو بڑا سونا ماحول ہے نا یہ دن جاتے جی ذکر ہو رہا جی لگ جا پیا وہ دے گیا انجی گل ہے نا اچھا جی وہ دن جاتے نکاح ٹھیک ہے وہ کون بیٹھے شیعہ شیعہ کون ہوتا ہے مولا علی نال پیار کرنا اچھا مولا علی نال پیار کرنا شیعہ ہوتا ہے یہ سارے جڑے اندر بیٹھے ہیں کہ مولا علی نال پیار کرنا بیٹھے ہیں تو مولوی رہنا اوتے نہ جا رہا ہے اگا نکل جا رہا ہے اوتے گیا نکاح ٹوٹتا ہے اچھا لڑائی تو نہیں نا جھگڑا تو نہیں نا محبت کی بات ہے نا چلو ٹھیک ہے یہ بھائی نکاح کی کائنات نبی کہ ان نکاح ہوتا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی نکاح مجھ محمد کی سنت ہے جو اس کو کچھ نہ سمجھے فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے میں رات حسینیہ جو ملاک ہے تو ہوں بھی اچانک زیر چاہے تو حسینیہ جو ملاک ہے تو کم از کم جناب ہوتے کو 1,500 بندہ آئی وہ تو من 5 منٹ نہ رہی لگتے رہے تو آٹے تے بھی اس نے ظاہر رکھتا ہے انشاءاللہ ماحول ہی بڑا کمال بننا ہے یہ علی دے شیعہ اندر بیٹھے نے تو نکاح محمد دی سنت ہے ایتھے آن نال نکاح ٹوٹتا ہے رکھا مولوی دے سر تے قرآن جس علی دے شیعہ بیٹھے ہوں تے اوتے ذکر بندہ جائے تے نکاح ٹوٹتا ہے اس محمد دی سنت نکاح اس محمد نکاح علی دے بابے نہیں پڑھے ہاں صدقے بھائی آباد و شاد رہو زندگی دراز ہو گئے اس محمد عربی دا نکاح مولا امیر دے بابے پڑھے جناب ابو طالب علیہ السلام بھی پڑھے ہیں نا ان کے کہا لینا جی امام ابو طالب کتاب دا نام ہے سائم چشتی اہل سنت رائٹر 2 جلد آج کتاب ہے الحمدللہ میری لائبریری چ موجود ہے دوسری جلد صفحہ نمبر 92 تے صفحہ نمبر 92 تو پورا خطبہ نکالے گیا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نکاح دا سیگا جاری کی تھا نکاح دے 2 طریقے نے تے جے تسی چہرہ ٹھیک کرو تے میں 2 بھی آؤں گے مہربانی میں 2 بھی طریقے پہلا طریقہ کی بچی تو اجازت لئی بچے کو رہا ہے بچے تو آپ کی اجازت لے بیٹا اتنا حق مار معجب آپ کی طرف سے وکیل ہوگی فلاں بنتے فلاں کے ساتھ نکاح پڑھ دوں وہ پھر آتا جی پڑھ دو اجازت ہے جی اجازت ہے کام کے بولتا ہے ڈر کے بولتا ہے اگو پتہ نہیں مولوی ایمان کے سیرتا سنن دے کی سنن دے او منا این کر کے نہ دا جی اجازت ہے جی اچھا اجازت ہے اچھا بیٹا اے کلمہ سناؤ پھر نہ وہ لاڑا سنا ہے تو عالم دین سنتا ہے صوفے تے سجے کھبے جڑے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی من کان لاندے ہوں بھائی لاڑا آج من موتا جی آ گیا ہوں ویکھی کیویں من سنا ہے یہ مطلب ہے وہ پھر سن دے تو وہ بیچارہ لاڑا سنا ہے تکڑا ہو کے من سنا ہے سنا ہی لینا ہے نا گل مکتی ہے جو مکائی لیتے جی تے جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تو اجازت لے کے تے مصطفیٰ دے نال بیٹھ کے تے آخیا تے ہونے نا محمد بیٹا آپ کی طرف سے وکیل ہوگی جناب خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ نکاح پڑھنے اجازت ہے کائنات دے نبی اکرم جی چچا جان اجازت ہے تے پھر جناب ابو طالب آخیا ہونے نا بیٹا کلمہ سناؤ مرنے منہ تے مٹی کو نہیں جہان چھوڑنا اتنا بھی عقل کام نہیں پہ کرتا سندا او نہیں جن آوندا ہوے آباد رہو جی مہربانی
یہ آئی نہیں سنتا وہ یہ جن آؤں گا ہوئے تو جی جناب ابو طالب علیہ السلام آؤں گا ہی نہیں پاک پیغمبر تو سنیا کی دوجہ طریقہ ہے جن آج کل مولوی بھلا کرتے ہیں بھلا انہیں سائنسی دورے فارورڈ دورے تے وہ پھر آدھا اچھا بیٹا وہ سوچتے نہیں اچھا بیٹا میں اگے کے پڑھنا تو پیچھے پیچھے پڑھ جنہ دے ہوئے بھی سیر سٹ گئے علی ولی اللہ نعرہ ہے اللہ تو سلامت رکھے نا ہوئے انہیں نا میں اگے کے پڑھنا سکول ٹیچر ہوتا ہے نا تو وہ طالب علم کو بلا کے آتا بیٹا میں اگے کے پڑھنا تو پیچھے پیچھے پڑھ کی سمجھو تو اگے کے جڑا پڑھتا ہوں کوئی نہیں آؤں جی جناب ابو طالب کہ بیٹا میں اگے کے پڑھنا تو محمد بیٹا تو پیچھے پیچھے پڑھ دے اگے کے بھی تو وہی پڑھتا ہے جی نہ ہوتا دونوں صورتوں میں جناب ابو طالب نو اچھا چلو ایک اور گل کر لی نہیں کیجیے کتنے بندے نے جنہوں نکاح یاد ہے تو کیوں پریشان ہوئے ہو کوئی مسئلہ نکاح تے مولوی یاد کریں جنہیں لیاز لینے ہیں تسی کیوں پریشان ہو مطمئن ہو گیا کچھ سن کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا اچھا میں نہ ہوں جی اس واسطے میں ہاتھ کھڑا کیتا ہے میں نکاح ہوں ہے اچھا جی الحمدللہ کلمہ کن کے نہ ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 4-5 بندے جن ہاتھ کھڑے چل کلمہ صاحب اچھا نکاح کسے کسے کلمہ صاحب مولوی ایسی پٹلی تے چل جائے نہ پیا نہ آپ ہوتے تو لڑ ہے تو نہ قوم نو لڑ دیتا ہے اے تسی سوال لے جاؤ کہ میرا مولوی ہے کہ یہ جڑی شاید کسے کسے نہ ہوں دی وہ ابو طالب نے نکاح آؤں دا تے جڑا سارے جہان نو کلمہ آؤں دا وہ ابو طالب نو آؤں ہی نہیں آباد و شاد رہو جی زندگی دراز ہے یا تو یہ بھی آپ جے ابو طالب نو نکاح بھی نہیں آؤں نکاح آؤں ہے کلمہ نہیں آؤں اچھا نکاح تو پہلے وہ جڑا سیگا پڑھیا جاتا ہے اس تو پہلے خطبہ ہوتا ہے خطبہ پڑھیا جاتا ہے میں اپنی گل دسن لگا سکتا معاشرہ انجے میری جو 16 سال پہلے شادی ہوئی ہے میری تو سنی مولوی نکاح پڑھی میں اپنی گل پہ دس کیونکہ 7 پنڈ بھابیاں دے آن وہ جناب رات اتنے گئی تو میں اس گلے خوش ہو گیا کوئی پاویں اہل سنت ہے نا وہ جڑا نکاح پہ پڑھتا تو نہ خادم حسین ہے داڑھی ماشاءاللہ جی اہل سنت جو ہے نا وہ خادم حسین تو میں یہ دیتی خوش لگا پھرا میں خادم حسین ہے تو یہ جناب نکاح پڑھتا ہے تو میرے نال بہ گیا ہے وہ میرے استاد محترم بھی قبلہ عاشق حسین بول رہے تھے وہ بھی ویچی بیٹھی ہیں انہیں کہ پترہ تکڑا ہونی میں تو کو رعایت کر جانی ہے یہ دے چے ایمان دی صفتہ تے پتہ نہیں کی سونا میں کہ چلو یہ کلمے تو کا ٹورے تاں ہی سننا وہ نال خادم حسین صاحب بہ گئے تے سامنے جناب ہو تقریباً اچھا انہاں کہا بیٹا آپ کی طرف سے وکیل ہو کے نکاح پڑھ تو اجازت ہے اسی پڑپاٹے لوگ ہونے ہیں میں کہہ دیا 145 گڈی کھلوتی اجے شاکی تھوڑے چہرے ٹھیک کرو اپنے گل پہ کرنا وہ مولوی خادم حسین پریشان ہو گیا پر میں اجازت منگنا بھائی اجازت ہے تو آدھر میں جے شاکی تو میں کہا 150 گڈی باہر کھلوتی ہے جے شاکی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک بیٹا کلمہ میرے نام پڑھو انہوں نے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہا میرے بھی تھوڑے کلمہ ہوتا ہے وہ سن لو تو سے زیادت نہ کرو اچھا بیٹا سنو یہ ساری صوفے تو بے گل پہ ہوتی ہے میں کہ جی سنو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فاصل اے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے 14 دن جاری کھلوتا ہے تو اتنا میں کلمہ پڑھے آنا بیٹا آپ پڑھے لکھے محسوس ہوتے ہیں تو میں نکاح پڑھتا ہوں میں کہ جی گل ان کی جی میں تسی یاد دیتا ہے میں کہ اگلی گل میں نے بھی پتا ہے میں کہ نکاح قبلہ صاحب پڑھ کے تو میں جدو منہ 1-2 دن بعد پڑھے لڑائی جھگڑا تو ہے ہی نہیں قسم قرآن میرے اللہ سنت ویر بھی بیٹھے ہو جتنے جتنے تک آواز جا رہی ہے ساڈے ویر ہیں ساڈے زورے بازو ہیں ساڈے بھائی ہیں اس ویلے میں کون پیار نہیں کرتا
وہ یار جنہ کی محبت نال جناب آدم کا نکاح ہویا ہو گیا، جنہ دے نام دسن نال، جنہ دے نام دسن نال زوجہ ملتی ہے، وہ ناسی نہ پیار تے کرنا چاہیے۔ رہی بات ہاتھ بنن تے ہاتھ کھولن دے، یہ ایڈی بڑی گل نہیں۔ سیال کوٹ میں ایک بندے نے آخیا، میں کہو بھائی کی آ رہی آدھے 6 مہینے ہو گئے انہیں چنگا بالنا پوچھ میں بیٹھا تو الٹا میں پریشان ہو گیا۔ میں دن جے سب سے تو ادھر پوچھ جاتا وہ آگے 6 مہینے ہو گئے میں ٹھیک ہوں، میں کیا اگے کی آئی آگے کچھ بھی نہیں، مگر 6 مہینے ہو گئے ٹھیک ہو۔ آخر جی میں ہاتھ بان کے نماز پڑھتا اصل ایک شیعہ ٹکر کے اس آخر جی اے قرآن ہی اے حدیث بالکل ہاتھ کھول کے پڑھنی چاہیے۔ میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں پٹھے تھی کرتا اس میں تو ذمہ دار آدمی اس میں پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے قرآن حدیث دسے جناب میں ہاتھ کھول کے شروع کر لوں چنگی پلی اوکھی سوکھی طریقہ جیسے میں جناب کھول کے پڑھتا پہ جناب میں سمجھیال گیا تو مسیحی ہاتھ کھول کے نماز تو وہ کو پیش نماز ہو تو دا وہ سا کہ یاو ملک دا بیٹا تھے ہاتھ کھول کے پڑھتا پہ وہ انہوں نے کہا تین کی ہو گیا چنگی پلی ہاتھ بان کے پڑھتا ہے، میں مون ہاتھ بان کے شروع کر دیتا وہ ہاتھ بان کے پڑھی تھا کھولنے نے تانگ کیتا کھول کے پڑھی تھا بننے نے تانگ کیتا چگوڑی والے جملہ میں اپنے گھر کھلوتے ہیں تو لطف تو سجا سو وہ آدھا جو 6 مہینے ہو گئے میں بالکل چھڑ دیتی میں کوئی بھی کچھ نہیں۔ اپیل پہ کردہ جڑا سجدہ کردہ ہی ان کرن دے وہ جڑا کردہ ہی ان کرن دے وہ جویں کرتا ہے جدو آ جائے نا مسلے تھے پھر ان پتہ لگ جائے گا پیغمبر کی میں پڑھ دیا مگر آن تو دے نا اس کو قسم قرآن بھی جس جناب ابو طالب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ تیرے تے میرے ساجے رسول دا جس نے کہا پڑھیا نا اس سے ابو طالب دیاں پوتریاں رول گئی ہیں دربار میں۔ ہاں مالک تو ہائی قبول کرے سو امان چ رکھا سونا ماحول بانیان بائیسے پر بیرون ممالک اس پورے نقوی خاندان مالک اپنے حفظ و امان چ تسی جڑے ٹر کے آئے مالک والی پریشانیاں دور جڑے بیمار ہیں برادر موظف ہے نجف شاہ صاحب میرا مالک خصوصاً سرکار وفا دے کٹرے بازوں دا واسطہ بھائی نجف شاہ صاحب میرا مالک شفائی کلیت ہو بڑی دکھیا تھی یہ مولا علی علیہ السلام دی جیڑی آج بھی تو اڈی لاہور مہمان ہے سب کے جانا چاہیے تسی میرے پاس دیکھو میرے پاس نبی نے بچارہ کوئی میں بسم اللہ آ جاؤں مالک سلامت رکھن جی دکھیا تھی جیڑی توڑی میری لاہور مہمان اس سے سینڈ کا خرچہ اپنے واجب احترام دے حوالے میں وطن تو میری سینڈ جناب رقیہ سینڈ مات میں بیٹھے ہو دادار بیٹھے ہو ہائی کام چھوڑے یہ سینڈ وطن تو ٹری ہے 6 پتر لے کے ٹری 2 دھیاں لے کے ٹری 4 سکے بھرا لے کے ٹری مسلم یا سردار لے کے ٹری ماں زہرا دی چادر لے کے ٹری قرآن دے 30 پارے دی قسم سال بعد واپس آئیے نہ 6 پتر آئے ہائے بلہ میں ہائے کر چھوڑی زندگی دراز ہو گئے دل بڑھ پوے تو ماتم کر لوے 4 دن گزر گئے 5 دی رات آ گیا تا محرم تے نکل گیا نا یہ جڑے چند دن ہیں رجروں والی بادشاہ دیاں دھیاں نو جدو سال بعد واپس آئے بھائی جان تو ماتم دی قسم میں نہ 6 پتر آس نہ 2 دھیاں ہاس نہ 4 بھرا ہاس نہ مسلم یا سردار ہاس نہ ماں دی چادر آپ دسو میرے شیخ نے بناموں نہیں خرچہ ہویا سارے ذاکر پڑھتے جناب زینب علیہ دی نسل مک گئی میں سارے دا نوکر ہاں مگر بے شک جناب زینب علیہ دی نسل مک گئی جو سال بعد مدینے آئیے پانی دینا آئیے دھیاں تے ہاں میں صدقے جانا پانی دینا آئیے دھیاں تے ہاں چھاڑ دے بزرگوں تسی میرے پاس سے دیکھو بخت والے ماحول خراب پہ کر دے ہو تسی میرے پاس سے دیکھنا ہے یہ 4 بھرا بھی کربلا دے
شہید نے جدو واپس گئی جناب عالیہ نو پانی دیاں دیاں تے ہاں نا قرآن دی قسم تیری لاہور والی سینڈ دی انج نسل مکی ہے پانی دیاں دیاں بھی کوئی نہیں میں صدقے جاواں 6 پتر 2 بابے نال کوفے گئے بس بین کراں جی 2 بابے نال کوفے گئے 2 کوفے تو حلب والے رستے تے بھج دے اٹھا تو جان کے شہید ہوئے 2 پتران ڈھونڈ دی لاہور تک آئی ملے نہیں یا نہیں ملے میں صدقے جاواں یہ 6 پتر 2 دھیاں بڑی دھی جناب حمیدہ کوفہ دی شہید ہے چھوٹی دھی جناب عتقہ کربلا دی شہید ہے عزت دار لوگ بیٹھے ہو قسم قرآن دی اس سے میرے دل کر دے جناب عتقہ دی شہادت دی ایک سطر سناما چاہے اتنا کہ ٹائم ہے بس میں جملہ دیتا پیا جناب عتقہ کربلا دی شہید ہے بہن برادہ زوار بھی یہاں نسبت میری علیہ بطول نہ رہے گا تیرا مہمان امام حسین علیہ السلام دا چھوٹا جناب کرا سیدوں کے اپیل پہ کرتا یہ جڑی کربلا دی مٹی ہے نا یہ دا احترام کی تک کیونکہ اس کربلا دی مٹی فقط علی دے پتران دا خون نہیں یہ علی دیاں دھیاں دا بھی خون ہے شامی غریبہ جب لٹ گئی ہے نا تو جناب رباب دکھا بین کی دعالیا میری دھی سکینہ نہیں بلم دی ہائے کار چھوڑی ماتمیہ دا نو کرا یہ دا بین نہیں مکیا جناب رقیہ دا دکھا بین آیا ہے رقیہ دا آلیا میری دھی عتقہ نہیں بلم دی میں صدقے جاواں جناب زینب عالیہ دے رقیہ قریب آؤ تو بڑا خرچ اسلام دے ہائی کر چھوڑی 4 بیویاں مشرق والے پاسے ڈر گئیاں جناب فضا جناب عالیہ جناب رقیہ جناب ام کلثوم جھوٹ بولا مجرم ہوا 4 قدم جائے جناب فضا دا بہن آئے رو کیا دے عالیہ پنجا ڈر رہے تے کوئی کالی چادر نظر آئی ہے چکوڑی عالیہ ہر جوان دا حد سینے دیا گیا ستر جو غربت آئی ہے سچی روایت میں پردہ ہائے کر چھوڑی ہے جدہ ریت ہٹائی ہے کلی چادر نائی عتقہ دی لاش نظر آئی ہے ماتمیہ دا نوکران جناب زینب عالیہ کھبے ہاتھ جناب عتقہ دی لاش رکھی ہے ہر بندے دواجے میرے پاس ویکنا سجے ہاتھ نال موت ماتم کی دے جناب رقیہ دنے عالیہ ماتم کیوں پہ کر دے صدا دل دکھے معاف کرے دنے مربدل کوئی نہیں ہے جناب عالیہ یاد رقیہ اجڑ گئے ہاں تیری دید چہرے دے گھوڑے دے سماد نشان ہے انجھے لگتا جی میں سجے دے گھوڑے کھبے بھاج گئے ہے میں صدقے جا بھائی تھائیں چھوڑ دے بنائی زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے اور جناب زینب عالیہ بھائی افضال ان جناب عتقہ دی لاش چاہ کے ہاں نہ لائیے مقتل علی پاس میں کیا دے حسین اور من میں شریکت الحسین جڑے ماں دی جھولی تو مسائب سنم دیا دیو ماں تم دی دعوت بیا دینا شہید آدم دی لاش کم گئی ہے نساتا سید و شریکت الحسین کی میں اللہ کیا دی جی میں تو حسن دا قاسم چاہیا میں مسلم دی یاد